میں پاکستان میں سوئی گیس، بجلی، پانی اور پیٹرول کی قیمتیں جو پاکستان میں دن بدن بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی اعداد و شمار کے، بغیر کسی غریب کو دیکھے، بغیر کسی آمدنی کو دیکھے، گورنمنٹ مسلسل اس کو بڑھاتی جا رہی ہے، اور ان کے علم میں نہیں کہ ان کے اس کردار سے عوام پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ اتنا کما بھی رہی ہے یا بھوکوں مرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق شاہین، ایڈوکیٹ ندائے مشرق سے پروگرام پیٹک میں۔ تو اس میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ پیٹرول کی قیمت کو دیکھیے، آسمان کو چھو رہی ہے، اور بین الاقوامی منڈی میں، بین الاقوامی ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اتنی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں جتنی پاکستان میں بڑھائی گئی ہیں، اور لیویز کی مد میں جتنا پروفٹ گورنمنٹ کما رہی ہے کوئی نہیں کما رہا۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں ہمیشہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں، عوام کو اگر وہ کچھ چیز دے رہی ہیں تو اس میں کم سے کم پروفٹ رکھا جاتا ہے، اگر ٹیکس بھی لگانا ہو تو وہ چند روپوں میں ہوتا ہے تاکہ عوام جو ہے اس کی زد میں نہ آئے، عوام کو سہولت ملے اور زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ اب ایک پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹ جو ہے ٹیکس ہے، اور وہ لیوی کی مد میں ایسا ٹیکس ہے جو جناب 80 روپے کی حساب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کمائی کر رہی ہے کہ 80 روپے ہر لیٹر کے پیچھے کروڑوں روپے، اربوں روپے جو ہے وہ مطلب اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ کیا باقی جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں لے رہی گورنمنٹ؟ مختلف طریقوں سے کمائی کا ذریعہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس اتنے ٹیکسز آ گئے ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو جو بین الاقوامی قرضہ لیا ہوا یہ وہ فوری طور پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں یہ IMF کے حوالے سے ہی بڑھائی ہیں کہ ان کو قرض ادا کرنا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ مطلب ٹیکسز کو دیکھیں جو آپ نے سڑکوں پہ لگا دیا ہے، اور فی گاڑی جب وہ مطلب گزرتی ہے تو مطلب 80 روپے 70 روپے کی جگہ پہ آپ نے 50 روپے 20 روپے سے شروع کیا اور 70 روپے پر لے گیا، 70 سے بھی آگے آپ 100 پہ مطلب آپ اڑ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں پاکستانیوں کو زندہ رہنے دیں، آپ ان کی دعائیں لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ نے کس حوالے سے، مطلب کون ایسا مشیر ہے جو آپ کو یہ ایسے مشورے دیتا ہے کہ آپ مطلب عوام کی چیخیں نکلوا دیں، اور آپ اگر آپ 350 روپے بھی کر دیں، 500 بھی کر دیں جو تیل کا، تو یہ برداشت کرے گی۔ یہ اس لیے کہ عوام ایسی عوام ہے کہ جو مطلب جیسے ہی اسے بار بار پیٹرول کے حوالے سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں تو اسے پرواہ نہیں ہے۔ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی خاص طور پہ، تو اس پہ سبزی سے لے کر کھانے مطلب جو لوگوں کی عام استعمال کی اشیاء ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کیا جاتا ہے، اور جب اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر عوام جو ہے وہ مجبور ہے، کھانا تو ہر بندے نے کھانا ہے، کوشش تو ہر بندے کی ہوتی ہے، چاہے گھر میں کچھ بچے یا نہ بچے، اس نے کھانا تو ضرور کھانا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو بھی اس طریقے سے عوام کو مطلب ان کی غربت کو، ان کے معاملات کو، ان کے آنے جانے کے وسائل کو ختم کیا جا رہا ہے بالکل ہی، اور اس طرح کر دیا گیا ہے کہ عوام کو سوائے اپنے کھانے پینے کے چکر کے علاوہ اور کوئی سوجے ہی نہ ہی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی سوچ سکے
کہ اس نے کوئی احتجاج بھی کرنا ہے یا اپنے کوئی مطالبات بھی کرنے ہیں، چونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کا جو چولہا ہے وہ چلنا چاہیے. جب چلے گا ہی نہیں تو مطلب عوام نے کیا نکلنا ہے باہر؟ کوئی نہیں نکل سکتی. تو یہ گورنمنٹ کی اپنی شاید پالیسی ہے یا اسی حوالے سے یہ مطلب اپنا سلسلہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خدا را اپنی اس روش کو تبدیل کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے اور عوام کو سہولتیں دی جائیں. اس کے علاوہ اب اس معاملے کو لے کے جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جماعت ہے جس نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور اس حوالے سے وہ مطلب موبلائز کر رہی ہے کہ کم از کم جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے عوام کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر عوام جو ہے جو پس رہی ہے، اگر یہ عوام اکٹھی ہو کے مطلب باہر نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جائز مطالبات بھی ہیں. تو میری صاحب اقتدار سے یہ ضرور گزارش ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کا مطلب جو آپ نے ایک مشن شروع کیا کم از کم وہ مکمل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ابھرتا ہوا اور چھا جانے والا پوری دنیا پہ یہ ایسا ملک ہے، لیکن اس کے مقتدر جو حلقے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ خدا خوفی کر کے عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دے. تو بین الاقوامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک مطلب پہچان بنا دی، ہماری ایک یہ بھی انہی مقتدر حلقوں کی وجہ سے ہی ہے. لیکن جہاں تک بین الاقوامی تعلقات کا معاملہ ہے وہ تو ایک نہ جھٹلانے والی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو آپ کیا یہ سارے معاملہ چلا لیں گے؟ ناممکن ہے. اس لیے آپ اپنی روش کو بدلیں اور میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ عوام کو سہولت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام آپ کی اس خیر خواہی پر اپنے آپ کو دعائیں بھی دے اور آپ کے کہنے پہ چلے بھی. آج کے لیے اتنا ہی، کل کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.